بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے-حرمتی کی یا بے-حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ابرا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور انہیں اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اوصاف اور نائلہ ہے۔ اوصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے مرد اور زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اوصاف بن یالا تھا۔ اوصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو یہ لوگ حج کے ایام تھے تو ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوش کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو وہ دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر کے بنے کھڑے تھے اور وہ سب لوگ کچھ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر انہیں زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکے کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دونوں دراصل پہاڑی ہیں جو کعبہ کے بالکل ہی قریب ہیں۔ انہی پہاڑیوں میں چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور راہجی ان پر چڑھ کر بڑے ادب و احترام سے طواف کیا کرتے تھے۔ جب اوصاف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے وہ ان بتوں کو ایک ایک جوتا مارے، اور 2 نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں کے بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ شروع کر دی، جب تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان
کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اوصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں نے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اوصاف اور نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن زوج اور احادیث کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لائے، مکے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور آپ توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اوصاف اور نائلہ کے بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اوصاف اور نائلہ کے اس بت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اس بدفعلی کی لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس عبرت کی داستان کو داستان عشق بنا دیا اور اوصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی سیرت محمدی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔